الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. قل هل من شركائكم. قل یہ بار بار آتا ہے لفظ کہہ دیجئے. قال یقول سے صیغہ امر ہے. اے پیغمبر ان سے کہیے حل کیا، یہ سوال یہ ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے. شریک کی جمع شرکا، یعنی جس کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو ان میں سے کوئی ہے ایسا. ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کوئی ہے ایسا. کیا کیسا؟ من یبدأ الخلق، کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرے. خلق سے مراد مخلوقات ہے. مخلوقات پہلی دفعہ مخلوق کو لائے، جو پہلی دفعہ پیدا کرے. ثم یعید، پھر دوبارہ اس کو لوٹائے. اعاد یعید، دوبارہ لوٹانا. عاد یعود کے معنی لوٹ جانے کے آتے ہیں. یہ عاد یعود نصر ینصر سے. اعاد یعید یہ باب افعال میں لے جائیں گے تو لوٹانے کا معنی آئے گا، متعدی میں آ جائے گا کہ جو دوبارہ لوٹا، یعنی ایک چیز کو پہلی دفعہ بنائے پھر اس کو ختم کر دے پھر دوبارہ اس کو بنائے. ایسا کوئی ہے تمہارے ان شریکوں میں سے؟ یعنی گویا کہ ساری دلیلیں تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی ہیں اور تم شریک ٹھہراتے ہو. تو ذرا سوچو تو کہ تمہارے جن کو تم شریک مانتے ہو ان شرکا میں سے ایسا بھی کوئی ہے کہ جو چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرے اور پھر اس کو ختم کر دے، ختم کر کے دوبارہ لوٹائے؟ ایسا ہے کوئی؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. یبدأ الخلق، پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ. ثم یعید، پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے. ہمارا اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تو صفت یہی ہے کہ وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے، اس کو دوبارہ بھی لوٹاتا ہے اس کو. کیا تمہارے ان شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے؟ تو یہ فَأَنَّا، جو عقل کی بات ہے، جب تم سوچو گے تو خود اس نتیجے پر پہنچو گے کہ صرف وہی جب ایسا کرتا ہے. مشرکین مکہ تو مانتے بھی تھے اس چیز کو مانتے بھی تھے، وہی کرتا ہے، لیکن شریک مانتے تھے اس کے ساتھ. تو جب کرتا وہی ہے تو دوسروں کی اس ضرورت پھر کیا ہو گئی؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم کو لے جایا جا رہا ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. اگلا پھر قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے ان شریکوں میں سے جن کو تم شریک مانتے ہو ان میں سے کوئی ہے جو یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، جو حق کی طرف بلائے. حق کی طرف تو ہمارا اللہ بلاتا ہے. قل اللہ یہدی الی الحق، کہہ دیجئے کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. کیسے؟ دلائل کے ساتھ، عقلی دلیلوں کے ساتھ، قرآن پاک میں جتنی آئی ہیں، پیغمبروں کے ذریعے کہ پیغمبروں کو بھیج کر حق کی رہنمائی کرتا ہے.
وحی کے ذریعے کہ اللہ اپنی وحی پیغمبروں کو بھیج کر انسانیت کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو تم جن چیزوں کو شریک بناتے ہو یہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے ایسے، جب وہ ایسا نہیں کرتے، افمن تو سوچو، کیا مل کیا کہا ہے، افمن تو کیا، من یہدی الی الحق، جو بلاتا ہے حق کی طرف، یعنی اللہ جو بلاتا ہے حق کی طرف، احق کمپیریٹیو ڈگری ہے یہ کہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا، ان کہہ، یہ ان بیچ میں آ جائے تو تفسیریہ ہے، کہہ کے معنی آتا ہے، ان کہہ، جیسے دیٹ آتا ہے انگریزی میں، کہہ، یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے. تو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا امن، یا وہ لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دے سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا. یعنی یہ مقابلتاً بتا دیا کہ اب تم مانتے ہو کہ ہدایت اور رہنمائی اللہ کرتا ہے، پچھلے پیغمبروں کو تو مانتے بھی تھے، خصوصاً مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے بھی تھے، کہ جب ان پیغمبروں کے ذریعے، دلائل عقلیہ کے ذریعے اور وحی کے ذریعے ہدایت کرتا ہے اللہ، اور تم جس کو شریک مانتے ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتے، وہ رہنمائی اس طرح کی نہیں کر سکتے، تو اب مقابلتاً دیکھو کہ اتباع اس کی کرنی چاہیے یا ان کی کرنی چاہیے. ہاں، اب جو شریک یہ لوگ ٹھہراتے تھے کہ ہدایت نہیں دے سکتے، تو یہ دونوں طرح کے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنات میں بھی ہو سکتا ہے، اور فرشتوں میں بھی ہے، اور بعض پیغمبروں کا بھی ہے، یا بتوں کے ہیں. ان کو یہ لوگ اللہ کا شریک مانتے تھے. مثلا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے تھے، یہودی عزیر ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا شریک مانتے تھے، اس کو بیٹا کہتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے کفار بتوں کو، مورتیوں کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے. ان میں سے کون ہے جو اپنی طرف سے یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ حق کی طرف رہنمائی کریں اللہ کے سوا؟ الا ان یہدا، مگر یہ کہ ان کو خود ہدایت نہیں کی جائے، ان کو خود راستہ نہ دکھایا جائے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس کو راستہ دکھایا گیا تبھی وہ رہنمائی کرتا ہے، عزیر ہے اس کو راستہ دکھایا گیا ہے تب رہنمائی کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے بات کرنے کی، کو جو کام کرنے کی، تو تب جا کے وہ کام کر سکتے ہیں، اور بتوں کو تو تم خود اٹھا کے کہیں لے جاتے ہو تو اس راستے پر آ جاتا ہے. تو جس چیز کو جب تک راستہ نہ دکھایا جائے وہ بذات خود نہیں کر سکتا، تو اس کی اتباع کرنی چاہیے، یا اس کی اتباع کرنی چاہیے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات کلیئر نہیں ہوئی؟ ہاں، عبدالسلام صاحب پریشانی کر رہے ہیں. ہاں، یہ سوال ہے ان مشرکین سے، سوال، ہاں یہ سوال ہے مشرکین سے کہ تم جن کو شریک مانتے ہو، اور ایک ہے اللہ، اللہ کا ان کو شریک مانتے ہو کہ اللہ کے کاموں میں یہ شریک ہے. اب ذرا ہم تقابلی جائزہ لے لیں اس میں، ان میں کہ وہ تو، اور تو بہت سارے تقابلی جائزے پہلے ہو گئے. ایک تقابلی جائزہ یہ ہے کہ وہ تو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو راستے کی طرف رہنمائی آپ کی کرتا ہے. اب رہنمائی کیسے کرتا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو دلیل، عقلی دلیلیں دی ہیں، فلسفے کی دلیلیں دی ہیں، ان کے ذریعے، وحی کے ذریعے، پیغمبروں کو بھیج کر اس کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور ایک جن لوگوں کو تم نے شریک بنایا ہے، ان کو جب تک ان کی خود رہنمائی نہ ہو یہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے. جب تک ان کی خود رہنمائی نہ ہو یہ رہنمائی نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی ہوئی جبھی تو وہ پیغمبر بن کے رہنمائی کر رہا ہے. عزیر السلام کی رہنمائی ہوئی اللہ کی طرف سے جبھی جا کے وہ رہنمائی کرتا ہے. بت
وغیرہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ تو ہے ہی بے جان چیز، ان کو تو وہ تو آپ ہی کے محتاج ہیں. آپ جب تک اٹھا کے اس کا رخ نہ بدلیں وہ اپنا رخ نہیں بدل سکتے. تو جو خود کچھ بھی نہیں کر سکے رہنمائی، تو اب بتاؤ کہ تاقابلی جائزہ لے کر دیکھو کہ ان میں سے اتباع کے اہل کون ہیں، اتباع کس کی ہونی چاہیے، پیروی کس کی ہونی چاہیے، بات کس کی مانی جانی چاہیے، اس اللہ کی جو کہ ہدایت دیتا ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ. اب پریشانی کنفیوژن دور ہو گئی. ترجمہ دیکھیں. قل حل من شرکائکم، کہہ دیجئے پیغمبر کہ کیا ہے تمہارے ان شریکوں میں سے، من یہدی جو کہ ہدایت دے الی الحق، حق کی طرف، جو رہنمائی کرے حق کی طرف. قل اللہ یہدی الی الحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ بیچ میں یہ تو کہہ دیا. افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، ان من یا وہ جو لا یہدی جو ہدایت نہیں کر سکتا، الا ان یہدا مگر یہ ہے کہ خود اس کی ہدایت ہو جائے. ان یہتدا ہے اصل لفظ، مگر یہ کہ خود اسی کی ہدایت ہو جائے تبھی جا کے وہ رہنمائی کر سکتا ہے، راستہ پا سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. الجھن دور ہو گئی؟ نہیں دور ہوئی. یہدی کا مطلب یہتدی، ہدایت پائے، اس کی ہدایت کی جائے. جی، یہتدی خود ہدایت پانا، یہدی اس کی ہدایت کی جائے. فما لکم تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو تمہیں اور تمہاری کہاں مت ماری گئی ہے، تمہاری کہاں عقل ماری گئی ہے. فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیف تحکمون، حکم یحکم حکم دینا، فیصلہ کرنا. کیسے فیصلہ کرتے ہو، یہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ شریک بنائے ہوئے ہیں بتوں کو، اور کسی نے عزیر علیہ السلام کو، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کو، اور کسی نے فرشتوں کو، کسی نے کچھ کو. تم کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم اور اتباع نہیں کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر، الا ظنا مگر اٹکل باتوں کی، یعنی اپنی بنی بنائی باتوں کی، قیاسی باتوں کی. یہ لوگ اس طرح کا جو کام کرتے ہیں تو یہ قیاسی چیزیں بنا کر پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. قیاسی کیسے کہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں. بھئی خالق کی اور حیثیت ہے، مخلوق کوئی اور چیز ہے، یہ محتاج ہے، مخلوق خود سے بن نہیں سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، اس کو اللہ پر کیسے قیاس کرتے ہو. اور پھر گمان کی باتیں ایسی کہ باپ دادا نے کچھ کہہ دیا تو بیٹے نے بھی کہہ دیا، پوتے نے بھی کہہ دیا، اور پھر یہ ایک واہیات سی بن گئی. توہمات کے پیچھے لگ گئے. ان توہمات کے پیچھے لگ کے ایسی کام کرتے ہو. اکثر لوگ ان توہمات کے پیچھے جا کے گمراہ ہو گئے ہیں، ان قیاسی باتوں کے پیچھے جا کے گمراہ ہو گئے، اٹکل باتوں کے پیچھے جا کے. وما یتبع اکثرهم اور اکثر ان میں سے اتباع نہیں کرتے، الا ظنا مگر اٹکل باتوں کی، گمانی باتوں کی، گمانی باتوں کی. الا ظنا مگر گمانی باتوں کی، مگر قیاسی باتوں کی، گمانی باتوں کی. اور قیاس بھی کوئی صحیح قیاس ہو، زن صحیح قیاس نہیں بلکہ اٹکل قسم کا قیاس. تو وما یتبع الا ظنا کا ترجمہ محاورتی، یہ صرف اٹکل باتوں کا پیچھا کرتے ہیں. بس یہ اٹکلی باتوں کا پیچھا کرتے ہیں، یہ اٹکلی باتوں کو مانتے ہیں بس. یعنی اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی، کوئی تدبیر کی، تدبر کی بات نہیں ہوتی. اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اکثرہم، زیادہ تر ان میں سے. تو کیا بعض اٹکل کی نہیں کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ ان مشرکین میں سے زیادہ تر تو ان اٹکل قسم کی فضول باتوں، اور کچھ اٹکل کی اتباع نہیں کرتے. تو مطلب تو یہ نکل آیا نا. اور ہے بھی ایسا، کیونکہ
اکثر تو ان جاہلوں کی تھی، تو اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن عناد اور بغض کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اس لیے یہاں اکثر ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان الظن، بے شک اٹکل باتیں، یہ قیاسی واحیات کی باتیں، لا یغنی، غنا سے ہے مستغنی کر دینا، مستغنی نہیں کرتے، من الحق، حق سے، شیئن کچھ بھی، یعنی فائدہ نہیں دیتے حق کے مقابلے میں۔ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ بے شک یہ گمانی باتیں حق کے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خبردار ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے یقیناً خبردار ہے۔ مشکل؟ آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ اچھا چلو ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، قل هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پہلی دفعہ پیدا کرے اور پھر لوٹائے اس کو۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ لوٹاتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ پھر اس کو لوٹاتا ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے ان شریکوں میں سے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، جو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من، یا وہ، لا یہدی، کہ جو ہدایت نہیں کر سکتا حق کی طرف، الا ان یہدا، مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے۔ یہدی، یہتدی، ہدایت پانا، یہدا مجہول کا صیغہ آ گیا کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ یہتدی، لا یہتدی، کہ ہدایت نہیں پاتا، ہدایت نہیں دیتا، نہیں، اوپر یہدی ہدایت دینا، یہتدی ہدایت پانا، یہدا کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے۔ ہدایتاً، یہدی کا معنی ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ یہدی، یہ اصل میں لفظ یہتدی ہے، یہدی معنی ہدایت پانا، کہ وہ راہ نہیں پاتا۔ اور آگے کیا ہے، یہدا، یہدا کا معنی کہ اس کی ہدایت کی جائے، اس کو راستہ دکھایا جائے۔ آسان ہے نا؟ شاید پہلے میں نے ان کا تھوڑا سا فرق نہیں بتایا تھا، اس لیے کچھ الجھن ہو گئی آپ کو۔ فما لکم، تو تجھے کیا ہو گیا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے زیادہ تر صرف اٹکل باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً اٹکل باتیں حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خبردار ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔